الحمد لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله به وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الله الرحيم يا أيها آمنوا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم جنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام يوما تطوعا ثم أعطي ملء الأرض ذهبا يستوف ثواب يوم الحساب. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے پچھلے جمعے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، اسی کو تھوڑا سا دوہرا کے بات کروں کہ جہاں انسان رہتے ہیں وہاں لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ سب کچھ کی ہوتی ہیں، اکثر کی نہیں ہوتی، یا اکثر کی ہوتی ہیں کچھ. اس کے لیے اللہ نے انسان کو علم دیا، اس نے ہتھیار بنائے، اس نے جہاز بنائے، بم بنائے، توپیں، اس سے پہلے تلواریں، نیزے. لیکن جن لوگوں کی لڑائی نہیں ان کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ یہ پٹاخے والا پستول بھی نہیں رکھتے، ان کو ساری لوڑ ہی نہیں ہے سکی کرنا. لیکن ایک دشمنی پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے، ایک دشمن ہے جو 7 ارب انسانوں میں ہر ایک کا دشمن، اور ایسا دشمن ہے کہ جو اس کے ہتھے چڑھ گیا اسے جہنم تک پہنچائے گا، اس کو تباہ و برباد کر دے گا. وہ شیطان ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا شیطان. فاتخذوہ عدوا، اللہ نے انسانی دشمنیوں کو تو کہا صلح و خیر، لڑا نہ کرو، صلح سے رہو. لڑنا اچھا نہیں، صلح صفائی اچھی، لیکن اس کے لیے کہا فاتخذوہ عدوا، اس کے ساتھ دشمنی پوری رکھو. اور انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا بہت بڑا کھلا دشمن. اس دشمن کا وار کیا ہے اور مقصد کیا ہے؟ دنیا کی دشمنی میں اگلے کو ختم کرنا ہوتا ہے، اور شیطان کی دشمنی میں اگلے کو ختم کرنا نہیں ہے بلکہ اگلے کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانا ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اس لیے دعوت دیتا ہے کہ تمہیں جہنم میں دھکا دے دے، کہ تمہیں جہنم میں دھکا دے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، کہ وہ ان میں بھی وحی چلتی ہے اور آپس میں ان کا ایک پورا نیٹ ورک چلتا ہے، اور وہ ایک ایک آدمی پر فوکس کرتے ہیں کہ اسے جہنم کے راستے پہ چلانا کیسے، سچائی سے ہٹا کے جھوٹ پہ کیسے لانا ہے، نکاح سے نکال کے زنا پہ کیسے لانا ہے، شربت سے نکال کے شراب پہ کیسے لانا ہے، اور دیانتداری سے ہٹا کر بددیانتی ہیرا پھیری پر کیسے لانا ہے، عدل سے نکال کر ظلم پر کیسے لانا ہے، محبت سے نکال کے نفرت پہ کیسے لانا ہے، تواضع سے نکال کے تکبر پہ کیسے لانا ہے، سخاوت سے نکال کر بخیل کیسے بنانا ہے، با حیا سے نکال کر بے غیرت بے حیا کیسے بننا ہے، یہ ناپ تول کی درستگی سے ہٹا کر ناپ تول میں کمی پر کیسے لانا ہے، دیانتداری کے سودے سے نکال کر کھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری پر کیسے لانا ہے، تنخواہ سے ہٹا کے رشوت پر کیسے لانا ہے، دعا سے ہٹا کر گالی پہ کیسے لانا ہے، اور امن سے ہٹا کر جنگ پہ کیسے لانا ہے، ایمان سے ہٹا کر کفر پہ کیسے لانا ہے، توحید سے ہٹا کر شرک اور پتھروں کے سامنے کیسے جھکانا ہے، رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے ہٹا کر کئی جھوٹے نبیوں کے پیچھے کیسے چلانا ہے. یہ پورا میدان جنگ ہے، اور میدان جنگ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے یہ فتح کرنا ہے، ہم نے یہ فتح کرنا ہے، یہ ٹارگٹ ہوتا ہے. شیطان کا ٹارگٹ یہ میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں بتایا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، جس کو ایک جملے میں بیان کروں تو اس کو اچھے انسان سے ہٹا کر ایک گندا انسان میں نے کیسے بنانا ہے. یہ ساری شیطان کی جنگ ہے، محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں شیطان سے لڑنے کے لیے اعمال دی. وہ دفاعی اور وہ اقدامی اعمال ہیں. نماز پڑھو، ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو، صبر کرو،
زہد اختیار کرو، سچائی پہ آؤ۔ یہ ہمارے ہتھیار ہیں جس سے ہم شیطان سے لڑتے ہیں۔ ایک ہمیں اللہ نے بچاؤ، ڈیفنس کو پہلے بنایا جاتا ہے، دفاع کو پہلے بنایا جاتا ہے اور حملے کو بعد میں بنایا جاتا ہے۔ بہت بے وقوف جرنیل ہے جو دفاعی اسکیم تو بنائے نہیں اور اٹیک کرے، وہ تو ایک دم دشمنوں سے توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا۔ تو میرے نبی نے سب سے بڑے دشمن کے لیے دفاعی اسکیم دی کہ یہ تو ہمارا دفاع ہے، ڈیفنس ہے، اس کو مضبوط کرو، آفنس خود مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال جتنی مضبوط ہوگی حملہ اتنا اس کا بیکار چلا جائے گا۔ جو کہ میرے نبی تلواروں کے زمانے میں ہے تو آپ اسی کے لحاظ سے خوبصورت تشبیہ دے رہے ہیں کہ ڈھال نیزے کو روکے گی، ڈھال تلوار کو روکے گی، ڈھال تیر کو روکے گی، ڈھال بھالے کو روکے گی، ڈھال گرز کو روکے گی، ڈھال کلہاڑے کو روکے گی۔ ڈھال مضبوط ہونی چاہیے۔ تسی چمڑے دی لائے تے کھلو جاؤ اس آپ ہی پاٹنا ہے۔ ڈھال مضبوط ہونی چاہیے تو دشمن کا وار خطا جائے گا۔ روزہ اگر مضبوط ہے، روزہ اگر مضبوط ہے، روزہ اگر مضبوط ہے تو دشمن کا ہر خطا، ہر وار خطا جائے گا، دشمن کا ہر وار خطا جائے گا، ہر وار خطا جائے گا۔ اب ہم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم الصوم بھی ہو سکتا ہے کیونکہ سیام مصدر میں بھی آتا ہے، سیام بھی واحد ہے اور صوم بھی واحد ہے، اور سیام کو جمع میں بھی لیا جاتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو جمع میں بھی استعمال ہوتا ہے اور واحد میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سیام صام یصوم کا مصدر بھی ہے اور سیام صوم کی جمع بھی ہے۔ تو صوم اور سیام میں فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہ قربان جائیں کہ وہ قرآن تو کیا میرے رب کا کلام ہے، اس سے حسین کلام کیا ہوگا۔ تو سیام جمع کے معنی بھی ہے کہ ایک روزہ نہیں، 3 روزے، اور سیام مصدر کے معنی میں بھی ہے کہ کون سا روزہ، کون سا روزہ۔ ایک روزہ اور بھی اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، وہ ہے حضرت مریم، کلی وشربی وقرری عینا فإما ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میرا روزہ، صوم کہتے ہیں کھانا چھوڑ دینا، پینا چھوڑ دینا، کلام چھوڑ دینا، یہ تو ہے صوم۔ صوم کہ صرف روٹی نہیں کھا رہا ہوں، صرف پانی نہیں پی رہا ہوں، اس کے لیے لفظ صوم ہے۔ اور سیام کیا ہے؟ اچھا یہ ہے وہ چمڑے والی ڈھال، وہ چمڑے والی ڈھال میں تو ایک چاقو پاڑ چھڑنا ہے۔ تم وہ ایک بنیا جا رہا تھا تو ڈاکو پڑ گیا، ڈاکو کے پاس کوئی چیز تھی نہیں تو اس نے یہ گنے کا چھلکا اٹھا لیا، رکھ لے جو تیرے کول، کٹ دے جو تیرے کول، اس ایک پیسہ کٹ کے دے دیتا۔ اور میں تینوں آخر ہیں سارا کٹ دے، تو مجھے پیسہ دے رہے ہیں، پہلے اپنا ہتھیار تو سانپ، یہ ہو جائے تیرا ہتھیار، ہو جائے میرا دیون، سوچو کیلے گنے کا چھلکا چاہ کے اٹھی گل ہوتا ہے کہ کٹ جو تیرے کول ہے، تو یہ تیرا ہتھیار ہے، انجے میرا دیون ہے۔ تو میرے رب نے ہمیں ڈھال دی، سیام، صوم نہیں، سیام۔ سیام میں 2 نفع آ گئے، ایک تو اصل روزہ کسے کہتے ہیں، اور ایک دن کا نہیں ہے، 1 مہینے کا روزہ ہے۔ تو جمع کا مطلب بھی دے رہا ہے سیام، اور واحد کا مطلب دے کر روزے کی اصل بتا رہا ہے کہ کون سا روزہ تم رکھو گے تو شیطان تم سے ڈرے گا، شیطان کا وار خطا ہوگا، ہر حملہ پورے لشکر لے کر آ جائے، روزے دار کے آگے کانپ جائے گا، تھرا جائے گا، وار بیکار چلا جائے گا۔ بلکہ ان روزوں کے ذریعے سے تو فتح پائی گئی ہے۔ منتیں میہ فارقین ایک شہر تھا شام کا، وہ فتح نہیں ہو رہا، مہینوں گزر گئے، اونچی پہاڑی پر تھا، جب وہ اوپر حملے کے لیے چڑھتے اوپر سے پتھر گراتے، صحابہ شہید ہوتے۔ خالد بن ولید امیر تھے تو انہوں نے تنگ آ کر کچھ 6 ماہ گزر گئے، وہ شہر فتح ہی نہیں ہو رہا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پورے لشکر سے فرمایا بھائی منت کے روزے رکھو کہ یا اللہ ہمیں شہر فتح کرو۔ وہ ان کے سیام تھے، صوم نہیں تھے نا۔ تو شام کو جب افطاری دیکھی تو کوئی نہیں تھی، تو انہوں نے سمجھا شاید میرا نوکر بیمار ہوگا، تو اس نے افطاری نہیں رکھی، پانی پہ روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا سارے لشکر نے۔ خالد بن ولید لشکر کے امیر تھے، خیمے میں آ کے دیکھا تو پھر افطاری کوئی نہیں، انہوں نے کہا نوکر میرا بیمار ہوگا، نہیں رکھی، پانی سے روزہ افطار کر لی۔ اگلے دن پھر روزہ رکھا تو دیکھا افطاری غائب ہے، تو پھر انہوں نے اس کو بلایا کہ میرے بھائی خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا جی ٹھیک ہے۔
کہا تو مجھے تو 3 دن سے افطاری نہیں مل رہی، کہا میں تو روز رکھ رہا ہوں۔ کہا ہے تو کدھر جاتی ہے؟ کہا جی مجھے کیا پتا، میں تو آپ کا پورا کھانا تیار کر کے افطاری کا رکھتا ہوں۔ کہا اس میں کوئی راز ہے، آج دیکھتے ہیں، دونوں پیرا دیتے ہیں۔ چوتھا روزہ رکھا، سارے لشکر نے روزہ رکھا۔ خالد بن ولید اور ان کے غلام افطاری رکھ کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ پچھلی طرف سے کتا آیا اور اس نے راستہ بنایا اور کھانے کو جھپٹا مارا اور دوڑ لگا دی۔ خالد بن ولید فرمانے لگے یہ مجھے لگتا ہے کوئی پیغام ہے میرے اللہ کا، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اتنے تو کتے ہے نہیں، کوئی نہ کتوں آ گیا۔ تو خالد بن ولید نے اس کے پیچھے دوڑ لگا دی، کتا آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے وہ پیچھے پیچھے، وہ کتا دوڑتے 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 ایک سوراخ سا تھا نالے میں پہاڑی علاقہ تھا، تو ایک سوراخ تھا نالے میں، اس کے اندر گھس گیا۔ تو خالد بن ولید بھی اس کے اندر گھس گئے۔ تو اللہ کی تلوار تھے، نڈر بے خوف، ڈر ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا۔ وہ لاکھوں کے لشکر کو دیکھ کر کہتے تھے چڑیاں جتنی مرضی مار لو، ایسا اللہ نے ان کے اندر طاقت بھر دی تھی، ایمانی اور روب تھا ان کا، سن کے بھاگ جاتے تھے۔ وہ ایک بہت بڑا رومن پہلوان جو تھا نا، وہ نکلا جنگ کے لیے اور اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر آیا، ایک سپاہی کو، کہ تو ایسا کرنا، تو جو مسلمانوں کی طرف سے جو نکلے گا نا اس کو ڈرانا کہ یہ بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا پہلوان ہے، ہزاروں کو ایک تلوار سے قتل کر دیتا ہے، کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، تم نے نا ایسا میرا روب ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ اچھا ادھر سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ خالد بن ولید کا مشورہ ہو گیا کہ یہ نکلیں، چونکہ اس کا ڈیل ڈول دیکھ کر صحابہ نے کہا وہ خالد ہی سانپ سکتا ہے اور کسی دواس کوئی نہیں۔ تو خالد بن ولید پتلے سے تھے، موٹے نہیں تھے، پتلے، لمبا قد، پتلے، جسم پہ چیچک کے داغ تھے اور دبلے پتلے ہونے سے نظر نہیں آتا اے بندہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو اب وہ آئے تو وہ تھوڑا چوڑا ہو گیا تھا، چڑی جانو ہونے مار چھڑ، تو انہوں نے کہا ڈرائے نو، اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ وہ عربی جانتا تھا، وہ ترجمہ، ان کا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا یہ رکن کیسر ہے، یہ رکن نصارہ ہے، یہ ہاتھیوں کو گرا دینے والا ہے، یہ پہلوانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا ہے، یہ رکن دولت ہے، یا رومن امپائر ہے، رومن امپائر کا رکن، اور پتہ نہیں اس کی اکاؤنٹ تو میں نے یاد نہیں، اچانک یاد ہے۔ تو خالد بن ولید تینوں پتا میں کون ہوں؟ اس سے پوچھو اپنے سردار سے۔ اس نے کہا یہ پوچھ رہا ہے تینوں پتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں۔ کیسے کہو میں خالد بن ولید ہوں، اگر تو دولت رومن کا رکن ہے تو میں سلطنت محمد کا رکن ہوں۔ جب اس نے سنا نا خالد بن ولید، اس دوئی گل نہیں سنی، اس گھوڑا موڑا تے دوڑ لا دیتی، وہ ترجمان آ گیا اور اتنے میں تیرے قصیدے پڑھے، تو کدھر جانا کہ بابا مرن تو ہر کوئی ڈرنا، یہ بلا ہے ہر ایک دا سر لے جانا، میں نہیں لڑنا ہے دینا۔ تو اللہ نے ان کو ایک عجب شجاعت دی تھی۔ سیف اللہ کا ٹائٹل 10,000 انسان سال کی تاریخ میں ایک آدمی کو ملا اور خالد بن ولید۔ 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، کسی میں شکست نہیں کھائی، کسی ایک میں شکست نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ شہید ہو نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ سیف اللہ تھے، وہ اللہ کی تلوار تھے، اللہ کی تلوار کو توڑنا ناممکن ہے، لہذا انہیں مرنا ہی تھا بستر پر۔ میدان جنگ میں انہیں موت نہیں آ سکتی تھی کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، نیام میں تو جا سکتی ہے، ٹوٹ نہیں سکتی۔ تو انہوں نے بستر پر لیٹے ہوئے کہا میں 100 سے زیادہ جنگوں میں پہلی صف پہ لڑا، کبھی پیچھے نہیں لڑا کہ مجھے اللہ شہادت دے دے، آج میں بستر پہ مر رہا ہوں، میرے جسم کو کھول کے دیکھو تو کوئی جگہ خالی نہیں جس پہ تیر تلوار نیزے کا نشان نہ۔ تو خالد ابن ولید وہ سوراخ میں گھس گئے، وہ کتا آگے آگے پیچھے پیچھے چلتے 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 وہ سوراخ سیدھا قلعے کے اندر، کتا شہر میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا۔ تو رات کو انہوں نے کبھی 100 پتلے پتلے بندے تیار ہو جاؤ، کیونکہ سوراخ ذرا تنگ تھا، 100 پتلے پتلے تیار۔ روزے کو صحابہ روزے کو کیسے استعمال کرتے تھے، ہم کیسے استعمال کر ایسا اٹھی کے جو ہون کتنے منٹ رہ گئے تو اگوں گلاس بھر کے تو سموسے رکھ کے تو پیس رکھ کے تماشے لگے ہوتے ہیں افطاری دے ٹائم۔ تو خالد بن ولید آئے، بھائی 100 آدمی تیار ہو جاؤ، پتلے پتلے جو اس میں سے گزر سکے۔ تو وہ 100 میں سے 12 رہ گئے، وہ نہیں، وہ ذرا موٹے تھے، 88 اس میں سے اندر گئے، 88 رات کو، اور جا کے قلعے کے اندر گئے اور جا کے حملہ کیا، دروازہ کھولا، اللہ نے شہر فتح کروا دیا۔ صحابہ روزے کو یوں استعمال فرماتے۔ حسن حسین بیمار ہوئے تو اللہ نے کہ نبی نے اپنی بیٹی سے فرمایا
کہ بیٹا ان کے لیے منت مانو روزوں کی کہ اللہ انہیں شفا دے دے. تو انہوں نے منت مانی، علی اور فاطمہ نے دونوں، کہ ہم روزے رکھیں گے 3، اللہ تعالیٰ بچوں کو شفا دے دے. بچوں کو اللہ نے شفا دے دی. یوں روزے کو استعمال کیا جاتا تھا. ہم تو ایک وہ مشقت سمجھ کے شروع کرتے ہیں. اور معاذ بن جبل کا انتقال ہونے لگا تو فرمایا یا اللہ تجھے خوب پتہ ہے مجھے زندگی سے محبت تھی، میں زندگی سے پیار کرتا تھا. کس لیے کرتا تھا؟ لمبی نمازیں پڑھو. کس لیے کرتا تھا؟ شدید گرمی کے روزے میں پیاس کی شدت کو برداشت. کس لیے دنیا زندگی سے پیار کرتا تھا؟ علم کی مجلسوں میں گھٹنے ٹیک کر تیرے بندوں سے علم حاصل کر. تینوں نے روزہ رکھا، بچوں کو اللہ نے شفا دے دی. 3 روٹیاں تھی پکا کے رکھی سامنے، ایک بچوں کے لیے اور 2 اپنے. تو دروازے پہ صدا ہوئی مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دے دو بابا. تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جو 1 روٹی دے دیتے، آدھی دے دیتے، چلو 2 دے دیں دے، ادھی کر کے کھا جاندے. سخیوں کا دربار ہے، سخی گھرانہ ہے، اہل بیت ہو اور سخی نہ ہو یہ تو نام وہ ہے ہی نہیں. وہ سید ہی نہیں جو بخیل ہو. سید بخیل نہیں ہوتا ہے، سخی ہو جائے بھوکا ہو گئے سخی ہو گئے. یہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری اولاد پہ کوئی احسان کیا اور وہ غربت کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ دے سکا تو وہ احسان میرے اوپر ہے، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اس کو دلواؤں گا اللہ تعالیٰ سے. یہ صرف میرے نبی کی اولاد کے لیے. تو 3 روٹیاں اٹھا کے دے دی، 3 اور فاقہ پانی پہ روزہ رکھا. شمون یہودی سے اون منگوا کے سارا دن اس کو صاف کیا، صاف کر 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 کے کچھ مزدوری ملی، جو اس سے روٹیاں بنائی 3. دوسرا روزہ اور افطاری پر بیٹھے، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو، تو 3 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی، پانی پہ روزہ رکھا. تیسرا روزہ آیا، تیسرا روزہ رکھا اور سارا دن شمون یہودی سے اون لے کر اسے صاف کی. صاف کر کے مزدوری ملی تھوڑے سے جو، اس کی روٹی بنائی اور روٹی بنا کے سامنے رکھی تو آواز آئی قیدی ہوں اللہ کے نام پہ دو، تو 3 روٹیاں اٹھا کے اس کو دے دی. چوتھے دن گر گئی، اٹھا ہی نہیں گیا. اور ذوق کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی کو پتہ چلا آپ آئے تو ان کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگی. میرے نبی بھی روئے. آپ نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو سکھ پہنچایا مجھے سکھ پہنچایا، جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. بیمار تھی تو آپ گئے تو وہ رونے لگی سینے پہ سر رکھ کے کہ یا رسول اللہ نہ روٹی ہے نہ دوا ہے. تو آپ نے ایسے ہی روتے روتے کہا بیٹی اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، آج 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا 1 لقمہ اندر داخل، آج 72 گھنٹے گزر چکے، 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ میں روٹی کا 1 لقمہ اندر نہیں گیا ہے. سرداریاں زمین آسمان کی، جنت کی چابیاں پکڑائی جا چکی، دنیا کے خزانوں کی چابیاں دی جا چکی، قاب قوسین مقام طے ہو چکا ہے، مقام محمود تڑپ رہا ہے میرے نبی کی آمد کے لیے. جنت کا دروازہ کھل نہیں سکتا میرے محبوب کی شفاعت کے بغیر، حساب شروع نہیں ہو سکتا میرے محبوب کی سفارش اور شفاعت کے بغیر، پل صراط سے گزر نہیں سکتے میرے محبوب کی شفاعت اور سفارش کے بغیر، اللہ کا خزانوں کے دروازے کھل نہیں سکتے میرے محبوب کی رحمت للعالمین آپ کی شفاعت اور سفارش کے بغیر. اور یہ دنیا کا عظیم باپ، دنیا کی عظیم بیٹی دونوں رو رہے ہیں کس بات پہ؟ بھوک روٹی کو. بیٹی والذی بعث اباک، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، تیرے باپ کے منہ میں 3 دن ہو چکے ہیں روٹی کا 1 ٹکڑا اندر نہیں گیا. 3 دن اب 15 گھنٹے کا روزہ اندر سڑی بس ہو جاندی، 72 گھنٹے گزر چکے ہیں پانی کے سوا اندر کچھ نہیں گیا ہے. تو دونوں باپ بیٹی بے بسی کی تصویر ہیں. تو میرے رب کا قرآن آتا، میرے رب کا قرآن آتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر. جو منت کو پورا کرتے ہیں، فاطمہ نے منت مانی تھی اس کو پورا کیا، میرے رب کا قرآن آیا ویوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، منت کو پورا کرتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن قیدی آیا. اسی ترتیب سے اللہ نے قرآن کو اتارا.
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عَلَى حُبِّهِ کھانا کھلاتے ہیں حالانکہ خود محتاج ہوتے ہیں، خود ضرورت مند ہوتے ہیں۔ کن کو؟ مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو۔ کیوں کھلاتے ہیں؟ کہ واہ واہ ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، اس لیے کھلاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو۔ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ کسی سے صلہ چاہتے ہیں، نہ واہ واہ چاہتے ہیں، نہ بدلہ چاہتے ہیں، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں آخرت کے دن کا ڈر ہے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا۔ اب سنو میرے رب کا کلام کیسے جوش میں آتا ہے اور کیسے ان کے جنت کے درجات بتاتا ہے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ میرے نبی کی بیٹی نے، داماد نے 3 دن بھوک کاٹی ہے، فاقہ کاٹا ہے، تو آج بشارت ہو، بھوک سے چہرے پہ زردی آ گئی، جسم میں کمزوری آ گئی، ہمت جواب دے گئی، ٹانگیں لڑکھڑا گئی ہیں، تو اس کے سلے میں ہم کیا دینے والے ہیں؟ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، ہم ان کے اندر کو خوشی سے بھریں گے اور باہر کو حسن و جمال سے بھریں گے۔ ان کے چہرے کا حسن جمال نور تمہیں جنت میں دیکھنا تو جا کے دیکھنا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، تو لوگ کہیں گے یہ نور کیسا ہے؟ تو ان کو کہا جائے گا اوپر جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو جگمگا دیا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، بِمَا صَبَرُوا، کیا خوبصورت، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جنتاً وحریرا، جنت ریشم، متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیۃ علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیۃ من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة۔ اب سنو، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ پچھلا ترجمہ چھوڑو، میں تو روزے کی بات کر رہا تھا، کہیں اور نکل گیا، لیکن سب روزے سے متعلق آ رہی ہیں۔ میرا رب کہتا ہے پھر ان کے اس صبر پر، اور جو بھی کرے گا، صرف ان کے ساتھ نہیں، واقعہ خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے، جو بھی فیصلہ آباد، ملتان، کراچی، پشاور میں صبر والا ہے، انتظار کر اپنی موت کا، تیرا رب اپنے ہاتھوں سے تمہیں جام شراب پلائے گا، جنت کی شراب پلائے گا، شرابا طہورا وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ وہ کہے گا یا لوگ کہیں گے یا اللہ ایڈا وڈا درجہ نو کتھوں لب گیا کہ تو آپ ہی سکی بن گیا؟ تو جواب آئے گا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہاری محنت کا صلہ ہے جس کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت بڑا عمل دیا ہے۔ میں دوبارہ حدیث سناتا ہوں، جیسے آپ رمضان کا استقبال کرتے تھے ایسے کسی عمل کا استقبال نہیں کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ، شعبان کا مہینہ اور پھر رمضان تیسرا۔ رجب کا چاند دیکھتے میرے نبی فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، میرے مولا ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور میرے مولا ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعا فرما رہے تھے، اور رمضان سے چند دن پہلے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے۔ سارے ہل گئے کہ کون آ رہا ہے۔ میں تم سے ابھی کہوں دیکھو وہ کون آ رہا ہے، تم سب یوں ہو جاؤ کون آ رہا ہے، انہوں سب کی آخرین کون آ رہا ہے۔ یہ میرے نبی کا ایکشن تھا، وہ کون آ رہا ہے۔ سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کوئی نہیں، وہ کون آ رہا ہے۔ پھر سب نے دیکھا، کوئی نہیں، وہ کون آ رہا ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، اب وحی نزل، یہ اللہ بندہ تھا، کوئی آیا نہیں، تو کیا کوئی وحی آئی ہے؟ ہم کہا نہیں، عدو حضر، یا کوئی دشمن آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے دور سے ہی تو ہم اس کے لیے تیاری کریں؟ ہم نے کہا نہیں۔ کہا تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا، رمضان کا مہینہ آ رہا، رمضان آ۔ میرے نبی رمضان کا یوں استقبال فرماتے تھے۔ میرے نبی پہ 9 رمضان آئے، 9، 2 30 کے اور 7 29 کے۔ رمضان 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، اللہ لکھواتا 30 روزے ہی ہے، چونکہ
ایمان والوں نے تو نیت کی ہوتی ہے کہ اگر آج چاند نظر نہ آیا تو کل بھی روزہ رکھنا ہے، اللہ نے چاند کر دیتا، ان سادہ تو ایسا کوئی فیصلہ کوئی نہیں، لہذا ہم عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں عید کی رحمتیں بھی دی جاتی ہیں اور روزے کا اجر بھی دیا جاتا ہے کہ ان کے 30 ہی لکھو، چونکہ انہوں نے تو نیت کی ہوئی تھی، میں نے چاند نکال دیا ہے، تو اس امت کا ہر مہینہ اللہ کے بارگاہ میں 30 لکھا جاتا ہے، نیچے چاہے 29 ہو، جیسا میں نے اب بتایا کہ میرے نبی پر 29 کے چاند 7 اور 30 کے چاند 2، 9 رمضان آپ کی زندگی میں ٹوٹل آئے۔ میرے نبی کی عادت تھی آپ سحری بالکل آخر میں کرتے اور افطاری فوراً کرتے، فوراً، کس لیے؟ اپنی امت کو بھوک سے بچانے، کم سے کم ٹائم دینے کے لیے کہ میری امت پر بھوک کا ٹائم کم سے کم ہو۔ سحری کا آخری لقمہ آپ کھاتے تھے اور بلال اذان دیتے تھے، اور ایک آدمی مدینے میں چھت پہ کھڑا ہوتا تھا، جب آپ سفر میں ہوتے، روزہ ہوتا تو وہ کسی ٹیلے پہ کھڑا ہوتا، کسی چوٹی پہ کھڑا ہوتا تھا، جو ہی سورج یوں نیچے جاتا وہ کہتا یا رسول اللہ افطر، آپ فوراً کھجور منہ میں ڈالتے، یا پانی یا ستو یا کھجور یا دودھ آپ فوراً کھاتے تاکہ میری امت کی افطاری اور سحری میں کم سے کم ٹائم ہے۔ یہ جو احتیاط کے 2 منٹ ہیں، اور یہ احتیاط کے وہی تو اوکھے ہوتے ہیں، احتیاطاً 2 منٹ، یہ ایویں ہی چکر بازی ہے۔ یوں سورج اب تو خیر سورج نظر نہیں آتا، نہ ڈوبتا، اور دیہاتوں میں بھی چلے جاؤ تو اتنا غبار ہے کہ وہ پتہ نہیں چلتا، تو لہذا اب عمل تو اسی پر ہی کرنا چاہیے، احتیاط پر، ورنہ میرے نبی کی یہ احتیاط نہیں، میرے نے جو فضا صاف ہوتی تھی یا سورج کا کنارہ غائب ہوتا، آپ کھجور منہ میں ڈال لیتے تھے یا پانی پی لیتے یا دودھ پی لیتے تھے، اپنی امت پر مشقت کم سے کم ہو۔ ارباز بن ساریہ، مقداد بن اسود اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کھا رہے تھے اور بکرے کی سری پکی ہوئی تھی، تو بلال آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے، دھاگا وہ لکیر نظر آ گئی، اب چھوڑ دے کھانا پینا، میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے جواب نہیں دیا، کھاتے رہے۔ کیا تھا کہ میرے نبی اندر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے کہ ابھی صبح نہیں ہو، لہذا کھا رہے ہیں۔ بلال اوپر چڑھنے لگے اذان دینے کے لیے، تو انہوں نے خیال آیا میں ایک باری جا کے ویکھا تھا صحیح بھی اللہ دے نبی نے کھانا چھڑیا کہ نہیں چھڑیا۔ وہ واپس آئے تو ہوتے تو کھانا چل رہا ہے کیونکہ ابھی تو صبح ہوئی نہیں تھی، تو ان کا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی۔ تو آپ نے ہاتھ پیچھے کہا بلال ویحک یا بلال، او بلال تیرا بھلا ہو گیا، ارے ابھی صبح نہیں، تیری قسم کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے اس کو پہلے نکالا، کہیں تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے صبح کو پہلے نکال دیا۔ حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک میرا نبی کھاتا رہتا، اللہ نے صبح نکالنی نہیں۔ دیکھ میں بکرا پکڑا تھا، ابو عبیدہ بن جراح وہ پکا رہے تھے بطور اس کے باورچی کے یا طباخ کے بنا رہے تھے، تو آپ نے ابو عبیدہ سے کہا ابو عبیدہ یہ بکرے کی دستی پکڑانا مجھے، میرے نبی کو بکرے میں دستی کا گوشت پسند تھا، تو انہوں نے وہ بڑے چمچ سے نکال دیا، آپ نے اس کو دونوں کناروں سے پکڑ کر دانتوں سے نوچ نوچ کے کھایا، آپ نے دانتوں سے، پھر کہنے لگے ابو عبیدہ کہ جی کہ یہ دستی پکڑانا، تو انہوں نے دوسرے نکال کے دے دی، تو آپ نے یوں پکڑا اور دانتوں سے کاٹ کاٹ کے اس کو صاف کر کے پھینکا، کہا ابو عبیدہ جی دستی پکڑانا، کہا یا رسول اللہ بکرے دیاں 2 ہوندیاں 3 ہوندی ہوئی، اگر تیرا بھلا، اگر تو میرے کہنے پہ ڈال دیتا چمچ تو جب تک میں کہتا رہتا میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا، میرا اللہ مجھے نکال کے کھلاتا رہتا۔ سردی کا زمانہ تھا، آپ باہر نکلے تو دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے، تو آپ نے کہا کیوں بیٹھو گے؟ جی گھروں میں بیٹھا نہیں گیا، باہر آ گئے، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی اس کھجور سے کہو تازہ کھجوریں دو، تو علی اور ابو عبید تو ایک نہیں، ابو عبید نے تو کہا جی ہوتا جی 2 تو ہوندی ہے نہیں تری کتھوں دیوا، تو حضرت علی بھی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ سردی کا زمانہ ہے کھجور کتھوں آونی، کہہ سکتے تھے، کھجور تو گرمی کا پھل ہے، لیکن دونوں کا لیول ایک نہیں ہے، تو علی یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ سردی کا زمانہ ہے کھجوریں کتھوں آونیاں، انہوں نے اٹھ کے دوڑ لگائی اور جا کر کھجور سے کہا اللہ کا نبی کہہ رہا ہے ہمیں تازہ کھجوریں کھلاؤ، تو میرے رب کی قسم پتوں سے ٹپ ٹپ کھجوریں گرنے لگی، پورا ڈھیر لگ گیا، تو انہوں نے جب کھجوریں گرتے دیکھی تو جلدی سے چادر نیچے بچھائی، چادر پہ کھجوریں اکٹھی کر کے اپنے صحابہ کے سامنے رکھا، کھاؤ، سب نے پیٹ بھر کے کھایا، تو جب جو بچ گئی تھوڑی سی آپ نے علی سے کہا جاؤ فاطمہ اور بچوں کے پاس لے جاؤ، وہ بھی بھوکے ہیں کھا۔ تو علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کا نبی کھاتے رہتے صبح صادق نہیں، تو آپ کی عادت شریفہ آخر میں افطاری اور شروع، آخر میں سحری اور شروع میں افطاری،
اچھا جس دن بادل ہوں اس دن حکم ہے جلدی افطار کر لو، ذرا دیر سے افطار کرو اور نماز جلدی پڑھ لو۔ تو صحابہ نے اور اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے انتظار کر کے بھائی اب تو سورج ڈوب گیا ہوگا، کھا لیا۔ اچھا سارے کھا کے فارغ ہو کے نماز کی تیاری کر رہے تھے تو ایک دم بادل ہٹے تو سورج سر پہ کھڑا ہو، یعنی سورج کنارے پر کھڑا ہوا تھا تو سارے او ہو تو روزہ ہی سارا غلط ہو گیا۔ تو یہ ایک اجتماعی پورے مدینے والوں کا روزہ ٹوٹا جس میں میرے نبی بھی تھے اور وہ روزہ خطا سے ٹوٹ گیا۔ پھر رمضان کے بعد سب نے اسی قضا کی۔ تو میرے اللہ نے ہمیں کہا ہے کتب علیکم الصیام۔ صیام کسے کہتے ہیں کہ آنکھ بھی روزہ رکھے، دماغ بھی روزہ رکھے، ناک بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، ہاتھ بھی روزہ رکھے، دل بھی روزہ رکھے، سینہ بھی روزہ رکھے، پیٹ کا بھی روزہ ہو، شہوت کا بھی روزہ ہو، قدموں کا بھی روزہ ہو، اس کو کہتے ہیں صیام۔ اور جب ایسا روزہ رکھا جاتا ہے تو وہ روزہ بنتا ہے لوہے کی ڈھال، اور جب وہ روزہ رکھا جاتا ہے جو ہم رکھتے ہیں وہ بنتا ہے چمڑے کی ڈھال کہ شیطان نے انگل مارنی پاڑ چڑھنا کہ روٹی تو نہیں کھا رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، پانی تو نہیں پی رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں، کھانا تو نہیں کھا رہے ہیں نظر حرام دیکھ رہے ہیں، کھانے پینے میں سے کسی چیز کے قریب نہیں جا رہا ہے، غلط سائن کر رہے ہیں فائل پر، غلط تول رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، تکبر سے چل رہا ہے، دل میں کسی کا بغض بٹھایا ہوا ہے، سینے میں کسی کے لیے کھوٹ بٹھایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو روزے کو خراب کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اگر روزہ ہو تو دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک کا روزہ ہو تو دو طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک قرآن نے بتائی، ایک حدیث نے بتائی۔ انہ شہر صبر، روزہ صبر کا مہینہ، روزے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، روزہ صبر کا عمل ہے، صبر۔ اور قرآن کہتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزہ رکھو تمہیں تقوی ملے گا۔ ایک قرآن نے ہمیں لفظ دیا تقوی، ایک ہمیں حدیث نے لفظ دیا صبر، کہ روزہ تقوی اور صبر کا ایک سنجوگ، ایک جوڑ، خوبصورت اتصال ہے۔ اچھا صبر اور تقوی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو میں چند آیات بتاتا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون واعلموا ان اللہ يحب المتقین ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان اللہ بما يعملون محیط بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا من يتق الله يجعل له من امره يسرا۔ یہ میں نے آپ کو چند آیات قرآن سے پڑھ کے سنائی ہیں۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين۔ جنت چاہیے تقوی، دوڑو جنت کی طرف جو تقوی والوں کے لیے بنائی گئے۔ ہدایت چاہیے، قرآن سے ہدایت نہیں ملتی۔ کس کو نہیں ملتی؟ جس کے بعد تقوی کوئی نہیں، جس کے بعد تقوی ہے اسے قرآن سے ہدایت ملے گی۔ جو چاہتا ہے اللہ مجھ سے پیار کرے تو اللہ کہتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہو جائے تو اللہ کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ جو امت محمد اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر چاہتی ہے کہ دشمن کے اور شیطان کے سارے وار خطا جائیں تو ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، دشمن کا وار خطا جائے گا اگر صبر اور تقوی کو تم اختیار کر لو۔ صبر اور تقوی، اس کو سورہ یوسف میں جہاں اللہ نے فٹ کیا ہے نا، سبحان اللہ۔ روزہ ہم رکھیں جیسے میں تو خالی ترجمان ہوں، جیسا میرے نبی نے بتایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں۔ جو روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا ہے اسے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ میرے اللہ کی بارگاہ میں بھوک پیاس کا کوئی وزن نہیں، ہاں اتنا وزن ضرور ہے کہ روزے کی حاضری لگ جائے گی، روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، حاضری لگ جائے گی کہ ٹھیک ہے روزہ رکھا ہے قبول کر لو، روزہ رکھا ہے، لیکن روزے کے ثمرات نہیں۔ تو میں قربان جاؤں، سورہ یوسف کو قرآن کا سب سے خوبصورت قصہ کہا گیا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور اس کی خوبصورتی کی بے شمار وجوہات ہیں، اور اس میں سے ایک وجہ جو میں بتایا کرتا ہوں
کہ قرآن کے سارے مضامین کو سمیٹ کر ایک جملے میں جو کئی جگہ لایا ہے، قرآن کا سورہ عصر پورے قرآن کا خلاصہ بتاتی ہے، ایسی بہت سی جگہیں ہیں، لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں لایا ہے صبر اور تقوی کو، کمال ہے۔ یوسف علیہ السلام کے دو واقعے قرآن میں، ایک زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، انہوں نے کہا معاذ اللہ، ایک بھائیوں نے رگڑا دیا 40 سال، انہوں نے برداشت کر کے کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم۔ یہ دو لفظ تقوی کے پیچھے تصویر ہے معاذ اللہ، اور ان کے ظلم کے پیچھے تصویر ہے لا تثریب علیکم اليوم۔ واہ واہ، کیا کہیں، کیا ہے؟ زلیخا نے دروازے بند کروائے، تالے لگوائے، اور اندر 7ویں کمرے میں، 7واں تو میں کتنے ہی کمروں میں سے گزار کے آخری کمرے میں، ہے طلق، یہ قرآن کا وہ لفظ ہے جس کو ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق، ہی طلق، ہی طلق، ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق، 9 طرح اس کو پڑھا جا سکتا۔ کس لیے؟ اس موقع پہ جو زلیخا کر گئی مکر اور فریب، وہ اتنا خوفناک تھا کہ اس کو بتانے کے لیے اس لفظ میں 9 آوازیں ہیں، 9 آوازیں، ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق۔ کیا طاقت ہے ان الفاظ کی! اس طاقت کو یوں قرآن بیان کرتا ہے تاکہ جس کو لفظ کی طاقت کا نہیں پتا تو یوں سمجھے کہ اس کو 6 دفعہ 9 دفعہ یوں پڑھا جا سکتا ہے، طلق، ہے طلق، ہے طلق، ہی طلق، ہی طلق، ہی طلق، ہے طلق، ہے طلق، ہے طلق، بس تو آ جا۔ اصل لفظ تحیات لک، کہ تو آ، میں تیرے لیے تیار ہوں، تحیات لک، میں تیرے پانی دینا۔ ہائے ہائے، کیا میرے رب کا کلام ہے! کس طرح وہ تیار ہوئی گناہ کے لیے، اور کس طرح اس نے یوسف علیہ السلام کو دعوت دی ہے، اور کیسے اس اللہ کے بندے نے جواب دیا ہے۔ قالت حیت لک، قالت حیت لک، قالت حیت لک، قال معاذ اللہ، 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 قالت حیت لک، قال معاذ اللہ۔ یہ سارا میں نے پھیلا دیا، مجھے ان الفاظ میں وہ صورت نظر آ رہی ہے کہ اس جادوگرے نے کیا کچھ نہیں کر دیا تھا یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کے لیے۔ ایک حسن کا جادو، ایک الفاظ کا جادو، ایک سچویشن کا جادو، جگہ کا جادو، کہ پردے ہیں، دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے، کوئی آ نہیں سکتا ہے، اور حسن مصر پکار رہا ہے، اور الفاظ کا جادو اثر کر رہا ہے، اور بناؤ سنگار اثر کر رہا ہے، اور اس کو توڑا۔ میرے نبی، میرے ہمارے بھی نبی ہیں، ہم کسی نبی پہ ایمان نہ لائیں تو ہم تو کافر ہو جائیں۔ تو کائنات کے افضل ترین انسان نسب کے لحاظ سے، کہ یوسف نبی، بن یعقوب نبی، بن اسحاق نبی، بن ابراہیم نبی، چوتھی پشت بھی نبوت والی ہے۔ جو پردادے کا باپ ہے وہ بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، اور خود بھی نبی۔ تو ان کا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوایا، نہیں زلیخا یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے آگے بڑھ کے پکڑنا چاہا، انہوں نے دیکھا دروازے بند ہیں، صرف 4 قدم ہیں، اس سے آگے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا یا اللہ اتنا دوڑنا میرے ذمہ ہے، اگلا تیرے ذمہ۔ تو انہوں نے 4 قدم دوڑ لگائی، ٹھک تالے ٹوٹے، دروازہ کھولا، پھر ٹھک تالا ٹوٹا، 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 دروازہ کھولا۔ مین گیٹ پر پہنچے تو اس کا پیچھے ہاتھ پڑا اور اوپر سے خامد آ گیا۔ خیر میں نے وہ قصہ نہیں سنانا، میں نے تقوی میں یہاں روزے دار کے لیے کیا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کھانا پکارتا ہے تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ فریج کا پانی کہتا ہے گرمی بڑی لگ گئی، آجا 2 گھونٹ پی لے، کہتا ہے ہائی تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ کھانے کی خوشبو اٹھ رہی ہے، وہ کہتی ہے ہائی تلک، وہ کہتا ہے معاذ اللہ، وہ کہتا ہے معاذ اللہ۔ غلط تولنے کے لیے اندر سے نفس چلتا ہے، مار لے ڈنڈیوں، کیا پتہ لگنا، تو آواز آتی ایمان والی معاذ اللہ، روزے کی آواز آتی، تقوی کی آواز آتی معاذ اللہ، جھوٹ بولنے کے لیے زبان گردش کرتی، کہتا ہے معاذ اللہ، رشوت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھنے لگتا ہے تو آواز آتی روز معاذ اللہ،
یہ تقوی اس کو یہاں لا کے کھڑا کر دے گا۔ اگر اپنے تقوی کے ساتھ اس نے روزے کو یوں سنبھالا کہ حرام سے، جھوٹ سے، رشوت سے، نافرمانی سے، ماں باپ کی گستاخی سے، بہن بھائیوں کی لڑائی سے، تو یہ ایک سرا جا کے یوسف علیہ السلام سے مل گیا۔ انہو من یتق، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا۔ لوگ یہ حرام کاری کیوں کرتے کہ ہمیں مزہ ملے، اور اللہ کی قسم ان میں مزے نہیں، میری مصیبتیں ہیں۔ مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے جینا سیکھو، مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے بھوکا رہنا سیکھو، مزہ لینا ہے تو اللہ کے لیے جھیلنا سیکھو، اللہ کے لیے برداشت کرنا سیکھو۔ کیوں میرے نبی کا نواسہ 72 پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ نیزے پہ چڑھ گئے، ایک بول پر سب کچھ بچا سکتے تھے، مزے لیتے۔ اچھا ہم تو اگر مزے لیں غلط طریقوں سے ہمارے لیے تو جہنم ہے، اور میرے نبی کے نواسے کے لیے تو اعلان ہو چکا ہے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے میں جنت کے تو کوئی فرق نہیں تھا، وہ تو پہلی طے ہو چکا ہے۔ مجھے تو ڈر ہے کہ میں کوئی غلط بات ممبر پہ بیٹھ کے کروں تو میں برباد ہو جاؤں، یا میں اس ممبر کی شہرت سے کوئی پیسے بٹورنا شروع کر دوں، مال بنانا شروع کر دوں، یا میں اس میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکانا شروع کر دوں اور تمہیں لڑا کے اپنے پیسے کھڑے کروں۔ مجھے ایک خطیب میرے دوست ہیں، میں نے کہا تم یہ منفی تقریریں کیوں کرتے ہو، کوئی اصلاحی کیوں نہیں کرتا؟ کہ یہ پیسے ہی وہ لفظ ہیں، تو آج دیوبندیاں کے خلاف بول، تو آج بریلیوں کے خلاف بولنا، تو آج غیر مقلد اہل حدیث کے خلاف بولنا، جتنے ہمارا مشہور کہ یہ پیسے ہی اس کے ملتے ہیں کہ تم نے فلاں کا طبع لگانا تھا تو انہیں پیسے دینے کو۔ آگے پتہ نہیں میں کہاں سے آنسو لاؤں جو اس ملک کے ان نادانوں کو یہ کوئی اللہ سبق سکھا دے کہ یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں جو خطیبوں کو بلا رہے ہیں فلاں کے خلاف بولو فلاں۔ ارے عقل کے اندھو، ارے عقل کے اندھو، ارے عقل کے اندھو، تم امت محمد کو توڑ رہے ہو، توڑو گے تو اللہ کی قسم میرے نبی کے قیامت کے دن تم قریب نہیں جا سکو۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ امت ہے جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہیں میری نظروں سے دور رہ جاؤ۔ شفیق نبی بھی اس دن تڑپ اٹھیں گے، تم ہو میری امت کو توڑنے والے، تمہیں میرے آنسو یاد نہیں تھے، تمہیں میرا پتھر کھانا یاد نہیں تھا، تمہیں میرے حسین کا بوٹی بوٹی ہونا یاد نہیں، تمہیں میرے حسن کا تڑپنا یاد نہیں تھا، ذہن میں نفرت 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 نفرت۔ روزہ معاذ اللہ ہے، جھوٹ ہے تلک زلیخا کی طرح، روزہ معاذ اللہ یوں کی طرح، بدیانتی ہے تلک، کھوٹ ہے تلک، زنا ہے تلک، شراب ہے تلک، اندر بیٹھ کے کھانے پینے کی دعوت ہے تلک، اور روزے دار معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں 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 نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ صبر۔ صبر کیا ہے؟ کھانے سے صبر ہے، لوگوں کے رویوں۔ میرے نبی نے کہا اپنے روزے کو بچانے کے لیے اس حد تک جاؤ کہ کوئی تمہیں بڑی سے بڑی گالی دے، تجھے کہو میرا روزہ ہے، میں جواب نہیں۔ انی صائم فاذا صابک احد فقل انی صائم۔ اگر کوئی تمہیں اتنی گالیاں نکالے کہ تم بھی گالیاں دینے پر مجبور ہو، اس لیے صابہ کا لفظ ہے، سبہ کا لفظ نہیں ہے، کہ تمہیں یہاں تک لے جائے کہ تم بھی آگے کچھ سنانے والے بنو، تو کہنا میرے بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، میرا روزہ ہے، مجھے اپنے روزے کو بچانا ہے، مجھے اپنے روزے کو بچانا ہے۔ روزہ تقویٰ لاتا ہے، میں نے ایک شکل، روزہ صبر لاتا ہے۔ پھر صبر پہ کیا ہوتا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا جملہ سنو، جو تقویٰ اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ رومال کی اچھا کیسے عزت ملی؟ وجہ اخوت یوسف علیہ السلام کو جن بھائیوں نے نکالا تھا وہی آج دربار یوسف میں آئے کھڑے ہیں، اور ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ذلیل ہو کر سامنے کھڑے ہیں، جناب حضور پیسے تھوڑے غلہ زیادہ چاہیے، قید دا زمانہ ہے، روٹی تو بڑے محتاج ہو گئے ہیں، تے اسی سنے تسی بڑے سخی بادشاہ، تو کوئی اللہ دے واسطے ساڑھے پیسے نہ ویکھو، ساڑھی ضرورت ویکھو۔ اس عاجزی سے بات کر رہے ہیں، اور اوپر سے اللہ کا امر آ چکا ہے بتا دو۔ یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے، صرف ان کی آنکھیں نظر آتی، اپنے چہرے کو چھپاتے۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ بتا دو اپنے بھائیوں، تو انہوں نے یوں نقاب ہٹایا، تو هل علمتم ما فعلتم يوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ کچھ تمہیں یاد ہے تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں قربان جاؤں نبی کے اخلاق پر، اللہ کرے ہمیں اللہ ایسے اخلاق نصیب فرمائے۔ کیسے مکر و فریب سے گھر سے نکالا، کیسے باپ کو دھوکہ دیا، کس طرح سازش، کس طرح کنویں میں بے دردی سے ڈالا،
ہاتھ پڑ گیا منڈیر پر تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارا ایسے زور سے، وہ درد کی وجہ سے ہاتھ چھوٹ اور ایسے کلابازیاں کھاتے ہوئے نیچے، تو اوپر میرا اللہ تھا، جبریل سے کہا گرنے سے پہلے سنبھالنا، اور پھر بیچا، چند ٹکوں میں بیچا، وشراہ بثمن بخس دراہم معدودہ، چند ٹکوں میں بیچ دیا قافلے والوں کو۔ پھر وہاں جا کے غلامی میں آئے، پھر الزام لگا، 9 سال قید کاٹی، 40 برس پیچھے باپ کی روتے روتے آنکھیں چلے گئیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، ان کی آنکھیں ختم ہو گئیں، وہ درد کا ایک مجموعہ بن گئے، اور کہہ رہے ہیں تم سے بے خبری میں تھوڑا بہت یوسف پہ کچھ ہو گیا تھا، کچھ ہو گیا تھا۔ حل علمتم وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے یہ یقین ہو کہ مولوی شاہد صاحب میری بات کو نہیں جانتے، تو میں کہتا ہوں مولوی شاہد صاحب آپ کو پتہ چلا کہ یہ بات، وہاں عربی میں حل کا لفظ بولا جاتا ہے، حل آپ کو پتہ چلا، تو یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں حل، یعنی آپ کو تو پتہ نہیں ہے، کچھ بے خبری میں، ما فعلتم، فعل عربی زبان کا کمزور ترین لفظ ہے، اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں، کمزور ترین، جو تھوڑا بہت یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ ہوا، اذن تم جاہلون، تمہیں پتہ نہیں تھا، تم بے خبری میں کر بیٹھے، یا اللہ یا اللہ۔ یہاں پتہ میں کیا جملہ بناتا ہوں جو موقع کے لحاظ سے انہیں قد علمتم، آئے ہو نا منہ چاہتے ہو، تو انہوں پتہ ہے نا، ما ظلمتم، جڑا تسی میرے اتے ظلم کیتا، وَأَخِي، تو میرے بھائی تے ظلم کیتا، اذ انتم ظالمون، جب تم ظلم کی انتہا پر تھے، یا اذ انتم عامدون، تسی جڑی ساری میرے خلاف سازش کی تھی، آج منہ چاہتے آگے ہو، کڑے منہ نہ لائے ہو، دفع ہو جاؤ، یہ تھا کہنا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حل علم، تمہیں خبر نہیں لگی، ما فعلتم، تھوڑا بہت میرے اور میرے بھائی کے بارے میں تم سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی، اونچ نیچ تلوار کا قبضہ مار کے ہٹھوں زڑ دے پہنے، اونچ نیچ، اور آگے آخر جملہ او اذ انتم جاہلون، اصل میں تم بے خبری میں کر گئے، تم جان بوجھ کے تو کیا ہی نہیں۔ یا اللہ، ان اخلاق کا 1000واں حصہ نہیں 1,00,000واں بھی ہم لے لیں تو میرے ملک میں امن قائم ہو جائے۔ ہمارے خطیب 1,00,000واں حصہ لے لیں، ہمارا تاجر، ہمارا ذمہ دار، ہمارے سیاستدان، ہمارے افسران، ہمارے مختلف طبقات، ہائے ہائے کمال ہے۔ اب جو ان کا تاثر تھا اس کے لیے جو قرآن آیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب انہوں نے غور سے دیکھا، شک پڑا یوسف ہے، پھر کچھ یقین آیا، نہیں واقعی شک پڑا یوسف ہے، تو تھوڑا اطمینان کی کیفیت ہے، یقین ہو گیا یوسف ہے تو خوف کی کیفیت، اس کے الفاظ سنے ہیں تو امید کی کیفیت ہے، اس کی بادشاہی کو دیکھا ہے تو ڈر کی کیفیت ہے، یعنی مختلف کیفیتوں کو جو ان کے چہرے پر بھی ہیں، ایکسپریشن میں بھی ہیں، اور ان کے حرکت میں بھی ہیں، اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا ہے۔ میں ذرا چہرے سے بھی کوشش کروں گا اس کو لانے، اَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اللہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، لَأَنْتَ یوسف، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، تو حج جواب قرآن پڑھو، قرآن اللہ دا نام انو میری گل من، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ ممبر پر اکثر جاہل لوگ بیٹھے ہو جو قصے کہانیاں سنا کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تم میری بات دیوار پہ مار دو، لیکن میں قرآن بولوں تو اسے لو، میرے نبی کی بات بولوں تو اسے لو، تو تمہیں پرکھنے کا سلیقہ تو کہ جو طارق جمیل آ کر ہے واقعی اللہ دی گل ہے، اللہ دے نبی دی گل ہے، اپنے کو میں جو کہ عربی بہت لاتا ہوں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی، تو مجھ سے ایک دیہاتی ذمہ دار کہنے لگا، مولانا صاحب اپنے کو عربی گھڑ کے بڑھائیں دے ہو یا ہے بھی صحیح ہے؟ میں اس مجھے صاف کہا، مولانا صاحب اپنے کو عربی گھڑ کے بڑھائی جان دے ہو یا کچھ آخیا بھی اللہ دے، اس نے اپنی سادگی میں صحیح بات مجھ سے پوچھ، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں قرآن پڑھ، اَإِنَّ یوسف یوسف، ہائے ہائے، اَإِنَّكَ شک، اَإِنَّكَ خوف، اَإِنَّكَ نا امیدی، نہیں اَإِنَّكَ کچھ امید، اَإِنَّكَ کچھ تھوڑا اطمینان، اَإِنَّكَ کچھ تھوڑا حوصلہ، لَأَنْتَ یوسف خوف اور ہیبت اور دبدبا اور پریشانی کہ اگر یہ وہی یوسف ہے تو اس تو ساری کھل لا دینی، اگر یہ وہی ہے، وہ نہیں ہے تو چلو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وہ ہے تو ساری کھل لا دے گا، تو سارے سر لا دینا، لہذا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، پہلے اطمینان، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، سبحان، میں جتنے بھی کوشش کروں میں اس آیت کو بیان نہیں کر سکتا، میں کہا انا یوسف فہذا، میں ہوں یوسف اور یہ ہے بنیامین، قد من اللہ علینا۔ اب سنو، انہ من یتق ویصبر، جو صبر اور تقوی اختیار کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔
رمضان صبر کا مہینہ ہے. تھوڑی ہمت کرو تو ایک طاقتور ایمان ملے گا جو سارا سال چلائے گا. جھوٹ چھوڑو، غلط چھوڑو، غیبت چھوڑو، بہتان چھوڑو، گالی چھوڑو، ملاوٹ چھوڑو، کھوٹ چھوڑو، رشوت چھوڑو، بہتان لگانا چھوڑو، موسیقی چھوڑو، غفلت چھوڑو، بدکاری چھوڑو، فحاشی چھوڑو، جوا چھوڑو، جتنے کبیر ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، رشتہ داروں سے لڑنا چھوڑو، شراب چھوڑو، کسی کے بارے میں بغض ہے نکال دو، صاف کر دو، کسی سے لڑو صلح کر لو، گلے لگ جاؤ، پاؤں پکڑ لو، نہیں معاف کرتا پاؤں پکڑ لو کہ میرے روزے برباد ہو جائیں گے مجھے معاف کر دے. پھر تمہیں اللہ ایسی ڈھال دے گا کہ پوری دنیا کے شیطان بھی ٹکرائیں گے، وہ پاش ہوں گے، تمہارا ایمان سلامت ہوگا. ہمارا ایمان سلامت ہوگا کہ ہم روزے کو خوبصورت بنائیں، طاقتور بنائیں، تقوی اور صبر کے ساتھ. زلیخا سے تھا معاذ اللہ. بھائیوں کے ساتھ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا کنا لخاطئین، اللہ کی قسم یوسف اللہ نے تجھے عزت دی، ہم قصوروار ہیں. تو آگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. صبر کہاں تک آدمی کر سکتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے 40 سال کے ظلم کو سہنے. آپ کو پتہ ہے عام طور پر حدیث بیان نہیں ہوتی، جب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہو گئی اور زلیخا جھوٹی ثابت ہو گئی اور گورنر مصر بدنام ہو گیا، تو اس نے اپنے بدنامی کا داغ دھونے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پکڑا، منہ کالا کروایا، گدھے پہ چڑھایا اور پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا. یہ ہے جس نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کیا. 4 نسلوں سے نبی آ رہا ہو اور پھر جھوٹے الزام میں پورے شہر میں ڈھنڈورا پٹ رہا ہو، پھر اس کے سبب بھائی آئیں اور کہیں لا تثریب. پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ لا تثریب ہوتا ہے کہ میں نے دعویٰ کر دیا مولی شاہد کے خلاف، عدالت میں میرا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو، نہ گواہ پیش ہوئے نہ دعویٰ ثابت ہوا، تو عدالت کہتی ہے آپ کے ذمے کچھ نہیں ہے، آپ بری ہیں، آپ کے ذمے کچھ نہیں، آپ بری ہیں. یہ ہے تثریب کا مطلب. یوسف کہہ رہے ہیں تساں تے میرے نال کیتا ہی کچھ نہیں، میں تانوں کی آکھاں جاؤ تسی بری ہو، تہاڈے تے ذمے ہی کچھ نہیں، تہاڈے تے ذمے ہی. یا اللہ، اتنے دکھ سہنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں تہاڈے تے ذمے ہی کچھ نہیں. ہمارا حال تو یہ تو مینوں اوئے کیوں آکھیا ہے؟ اوئے تے لڑی جاندے نے، مینوں اوئے آکھیا، اس پہ لڑی، ہم نے رشتہ مانگا، میں رشتہ ہی نہیں دیا، ہم نے بائیکاٹ کر. ارے ظالموں، بیٹی ان کی ہے، تم سائل بن کے گئے ہو، تم ظالم بن کے تو نہیں. باجی اسی تو لیکا سڑے دے ہاتھ آزاد جو لیکا چھک چھڑے انہیں سانو رشتہ ہی نہیں دیتا، سے لیکا مار چھڑے چھوٹے منہ انہیں لیکیاں. ایک عمل اس میں ہے اعتکاف. میرے نبی نے پورا مہینہ اعتکاف کی، پھر میرے نبی نے 10 دن کا مستقل اعتکاف کیا، پھر میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 9واں رمضان تک 20 دن کا اعتکاف کیا. اللہ آپ میں سے کسی کو ہمت دے اعتکاف کر. پورا مہینہ نا تو مسنون نہیں شمار کے علماء نے وہ اپنے لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا تھا. 10 دن آپ کا ساری زندگی کا اعتکاف ہے، اور اعتکاف ہوتا ہے اللہ کے دروازے پہ گر کے پڑ جانا. اور اعتکاف والے کو یہ فضیلت حاصل ہے، وہ سویا بھی ہو تو اس کی عبادت رکھی جاتی ہے. گھر میں جو عبادت کرے گا تو لکھا جائے گا، نہیں کرے گا نہیں لکھا جائے گا. لیکن اعتکاف کرنے والا گھر میں مسجد میں سو رہا ہے، مسجد میں کھا رہا ہے، تو اس کے لیے بندگی کا ثواب لکھا جا رہا ہے. اور ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین آسمان کے لمبائی کے برابر ہوتا ہے. اور ایک بات اس کے ساتھ بتا دوں، لوگوں کی ضرورت میں کام آنا، ان کے مشکلات میں ان کی مدد کرنا، یہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا فضل ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے. خود غرضی زیادہ ہو گئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف میں بیٹھے تھے، ایک آدمی آ کے پاس بیٹھ گیا. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ کچھ غمگین نظر آتے. کہا جی فلاں آدمی کے ساتھ مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا. تو آپ نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے، میں جا کے تیری سفارش کروں؟ کہنے لگا جی ہاں. تو اس کے ساتھ اٹھے اور مسجد سے باہر نکل کے جوتا پہننے لگے. تو ان کا یا حضرت آپ کا تو اعتکاف تھا. تو انہوں نے یوں اللہ کے نبی کی قبر کی طرف اشارہ کیا. اس وقت تو کھلا تھا. کہا کہ اس قبر والے سے سنا ہے، اور ابھی دن زیادہ نہیں گزرے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا ہے تو اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے. ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے نکلتا ہے تو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو لوگوں کی ضرورت میں کام آنا یہ اعتکاف سے بھی بڑی بات ہے. یہ تو سارے سال کی بات ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف بیٹھو. پر اللہ کے بعد علماء سے پوچھ کے بیٹھو کہ ہمیں بیٹھنا کیسے ہے. بہت سارے اعتکاف والوں کا اعتکاف نہیں ہوتا، ہمیں بیٹھے ہوں کہ وہ کوئی نہ کوئی باتوں سے نہیں ٹوٹتا. صرف ایک ہی بات ہے، مسجد سے نکل جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے.
تو مسجد سے نکلنے کی اجازت بھی ہے اور اس کی کوئی شرائط بھی ہیں، وہ پوری کرو۔ تیسری چیز جو ہوتی ہے رمضان میں وہ ہے روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ، روزے کی زکوٰۃ۔ وہ عام طور پہ اخبار میں بھی آ جاتا ہے 2 سیر گندم، 2 سیر گندم 100 روپے کی آتی ہے۔ میرے نبی کی جو روزے کی زکوٰۃ تھی وہ کشمش ہوتی تھی، آپ کشمش، کھجور، ستو، جو یہ دیا کرتے تھے۔ تو اگر مالدار لوگ، صاحب استطاعت لوگ اور جن کو اللہ نے کشادہ دیا ہے، وہ کشمش کا معلوم کریں بھاؤ کیا ہے، 500 روپے کلو ہے، 600 روپے کلو ہے، 1000 روپے کلو ہے، اس کے لحاظ سے دیں گے تو کسی غریب کا فائدہ زیادہ ہو جائے گا۔ 200 روپے دینے سے بھی وہ واجب ادا ہو جائے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن اگر آپ کشمش کے حساب سے دیتے ہیں تو پھر اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اس میں آپ کو دعا بھی ملے گی۔ آخری چیز ہے شب قدر، شب قدر کی تلاش۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس میں اللہ نے خود کہا کہ لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے؟ ہم نے اس میں قرآن اتارا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس میں قرآن اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں پتہ ہے قدر کی رات کیا ہوتی ہے؟ اب قدر کا جو لفظ ہے اس کے چند معنی ہیں، ہر معنی کا اس میں تذکرہ آ رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات قدر کا ایک مطلب ہے عظیم الشان ہو، تو بڑا عظیم القدر آدمی، عظیم الشان ہونا۔ قدر کا ایک معنی قیمت ہے، قدر کا ایک معنی تنگی ہے، اور قدر کا ایک معنی پیمائش اور حد بندی۔ اب آپ دیکھنا اللہ ان چاروں کو کس طرح چھوٹی سی صورت میں لاتا ہے۔ قدر عظیم الشان، تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ وہ عظیم رات ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا، ٹھیک ہو گیا۔ قدر قیمت، تو اللہ نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس قیمت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ قدر تنگ پڑ جانا، تنگ پڑ جانا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی، زمین تنگ پڑ جاتی۔ حدود، تو قدر کا مطلب ہے حد بندی، تو اس رات کی حد بندی کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کی یعنی صبح صادق تک یہ رات باقی رہے۔ یہ ایسی قیمتی رات ہے، 1000 مہینوں کی بندگی سے بہتر ہے، اور اس میں سب کی بخشش ہوتی ہے سوائے 4 آدمی۔ تو اللہ کرے کوئی بھی ایسا نہ، لیکن ہیں ایسے لوگ، تو میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ پہلے سے انتظام کر لیں۔ ایک شراب پینے والا مدمن خمر، جو مستقل شراب کا عادی، اس کے لیے کیا ہے، اس رات کے دروازے بند ہیں، بند ایسے ہیں کہ اگر یہ توبہ نہیں کرے گا تو بند، توبہ کرے گا تو فوراً معافی۔ دوسرا کون ہے؟ عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان۔ اچھا، نافرمانی کے لیے عربی میں لفظ عاصا، عاصی، معصیہ، پورے قرآن دیکھ۔ ماں باپ کے لیے ہے عقا یا عقن۔ عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے نا کپڑا، اس کو میں لیرا کر دوں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے پھینک دوں، تو اس کو عربی میں عق کہتے ہیں، کہ کسی چیز کو پرزے کر دینا، ٹکڑے کر دینا۔ ماں باپ کا نافرمان اپنی دین و دنیا کو یوں ٹکڑے کر دے، نہ اس کا دین بچتا ہے نہ اس کی۔ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا آخرت میں دے گا، لیکن 2 گناہ یہیں سے سزا شروع ہو جائے گی، ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم۔ تیسرا کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے بائیکاٹ کر کے بیٹھا ہے، بھائی سے لڑا ہوا ہے، بہن سے لڑا ہوا ہے، چاچے سے لڑا ہوا ہے، ماما اماں سے لڑا ہے، باپ سے لڑا ہوا ہے، خالہ سے ہے، خالو سے ہے، بھتیجے سے ہے، چاچے سے ہے، ان سے لڑائیاں مول لے کر بیٹھا ہوا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کہ جب تک یہ صلح نہیں کرتا اس کی بات۔ اور چوتھا وہ ہے جو کسی کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں بھی آتا ہے بھائی اس کی بھی بخشش کوئی نہیں ہے۔ تو بھائیو، بہت بڑا مجمع ان کیمروں کے ذریعے سے سن رہا ہے اور سنے گا، میرے ملک میں کینہ بھرا پڑا ہے، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ اسی کے نام کی جھولی پھیلاتا ہوں کہ کینے سے دل کو صاف کر، آپس کی لڑائیوں کو ختم۔ مر جانے والے کی کیا لڑائی ہے؟ ہر عزت، بلندی، شہرت کا آخر انجام چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ، چند مٹھی مٹی کے سوا کچھ۔ سانس نکلتا ہے اور آدمی میت ہو جائے، ڈیڈ باڈی ہو۔ تو بھائیو، کسی سے لڑے ہوئے ہو، کسی کے بارے میں نفرت ہے، دھو کے رکھ۔ ماں باپ کو دکھ دیا ہے، پاؤں پکڑ دو۔ کوئی شراب کا عادی ہے، اللہ کے واسطے، کوئی جوئے کا عادی ہے، اللہ کے واسطے، کوئی کسی بھی گناہ کا عادی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ کر اپنے روزے کو بچاؤ۔ روزہ بچے گا
تو تقوی اور صبر ملے گا، تقوی اور صبر ملے گا تو اللہ بھی مل گیا اور اللہ کا رسول بھی مل گیا اور اگر اللہ مل گیا تو اللہ فرماتا ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء، اگر تو نے مجھے پایا تو نے سب کچھ پایا، تو نے مجھے نہ پایا تم نے کچھ نہ پایا، اور میں تیرے لیے سب سے بہتر۔ تراویح میں نے پچھلی دفعہ بھی بتا دیا تھا، اب بھی بتا دیتا ہوں کہ تراویح اس امت کو اضافی عمل ملا ہے، اضافی عمل ملا ہے۔ ہمارا روزہ سحری افطاری، پہلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے، یہ میں نے پچھلے جمعے بتا دیا تھا، تفصیل سے بتایا تھا، اب پھر دوہرا رہا ہوں۔ ہمیں روزہ ملا سحری افطاری، تو ایک سہولت ہمیں دی گئی، تو پہلی امتوں کو یہ سہولت نہیں دی گئی تو ان کے لیے رات کی نماز نہیں تھی، ہمیں یہ سہولت دی گئی کہ سحری کھاؤ افطاری کھاؤ، تو ہمیں تراویح جس کو قیام اللیل کا اصل جو لفظ ہے وہ قیام اللیل ہے، تراویح بعد کے زمانے کا لفظ ہے، اور وہی بتاتا ہوں میں وہ کیسے ہے۔ یہ رات کی عبادت ہے، چونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے آدمی، پڑھنا کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کے ساتھ اس نماز کا جوڑ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اترا، اور یہاں روزے کو ذکر نہیں کیا، یہاں قرآن کو ذکر کیا ہے، قرآن کا ذکر کر کے اشارہ کیا ہے کہ امت محمد اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو کھڑا ہو کے سنیں، اور قیمتی ہونے کی وجہ سے یعنی مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو تراویح، میرے نبی کا اعلان ہے، جو رات کو تراویح پڑھے گا دن میں روزہ رکھے گا آخر دن اس کے سب گناہ معاف ہو جائے، پاک ہو جائے۔ تراویح کے ہر سجدے پہ 1500 نیکی جاتی ہے، تراویح کے ہر سجدے پہ جنت میں گھر بنتا ہے جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں، اور ہر سجدے پہ ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے 100 سال عربی گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اور آخری رات تراویح اور آخری روزہ رمضان کا جب آتا ہے اور ایمان والوں نے اسے ادا کیا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے جاؤ میں نے معاف کیا۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ کہتا ہے صرف 8 ہیں، ٹھیک ہے 8 پڑھیں، ہم کہتے ہیں 20 ہیں، تو یہ کوئی لڑائی کی بات نہیں، یہ دلائل کی بات ہے، اور میں دیانتداری سے کہتا ہوں کہ 8 پڑھنے کے بعد چلے جانا گھاٹے کا سودا ہے، چونکہ رات کی نماز کے لیے کوئی عدد کی قید نہیں ہے، عدد کی قید نہیں ہے۔ صلاۃ اللیل مثنی و مثنی، رات کی نماز ہے دو کر کے جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو۔ تراویح کا لفظ کہاں سے آیا؟ مکے والے یہ بعد کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، مکے والے 4 تراویح پڑھتے تھے اور پھر طواف کرتے تھے، تو کچھ وہ ریلیکس ہو جاتے تھے، اور طواف ہوتا تھا 6-7 منٹ 10 منٹ، چھوٹا جا مطاف، اس لیے ہماری طرح کا 1 گھنٹے کا طواف نہیں ہوتا تھا، تو وہ 4 تراویح پڑھ کے ترویہ کہتے ہیں آرام کرنا، ترویہ آرام، تو وہ 4 تراویح پڑھ کے نا طواف کرتے، کچھ ان کو آرام ہو جاتا تھا، کوئی باتیں ہو گئیں، چونکہ طواف میں تو بات کرنا جائز ہے، پھر اللہ اکبر، اس طرح وہ تہجد تک چلتے تھے اور سحری تک چلتے تھے۔ یہاں سے لفظ تراویح آیا کہ میں 4 رکعت پڑھ کے آرام، پھر 4 مدینہ کی مسجد نبوی اور مکہ کا بیت اللہ، حضرت عمر کے دور سے آج تک 20 تراویح آ رہی، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ 1400 سال کا عمل غلط ہو اور چند لوگوں کا عمل وہ صحیح ہو، جس کا وجود بھی امت میں بہت کم ہے۔ میں ان اختلافی چیزوں سے بچتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے بھائی کو میری بات سن کے نفع اٹھا لیں، تو 8 کے بجائے 20 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، چونکہ اس کی کوئی تعداد حد بندی کہ اس کے بعد پڑھیں گے تو بدعت ہے، یہ خیال ہی بدعت ہے۔ تو مدینے والوں نے سوچا کہ مکے والے تو تراویح پڑھتے ہیں اور پھر طواف کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، انہوں نے 5 طواف ہو جاتے ہیں، ساڑھے کو طواف نے ایسے کی کریے، تو مدینے والوں نے 40 تراویح شروع، بہت زمانے تک مدینے میں 40 رکعت تراویح۔ ختم قرآن کی دعا کہاں سے آئی؟ جو ہمارے ہاں تو رواج نہیں نا، لیکن حرم شریف میں تو دونوں جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو جب قرآن ختم ہونے لگا تو آپ نے قاری سے امام سے کہا کہ جب تو قرآن ختم کر لے تو دعا مانگنا، تو انہوں نے کہا جی کیا دعا مانگوں؟ کہا جو اللہ تیرے دل میں ڈالے وہ مانگنا، ہم پیچھے آمین کہیں گے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذات اقدس، ذات مقدس، میرے نبی نے فرمایا کہ عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہے، میرا خاص ساتھی عثمان ہے، اور میرے نبی نے فرمایا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور وہ یوں مرتی تو میں 100 کی 100 عثمان کے نکاح میں دے۔ تو آپ نے کہا دعا مانگو تم، کہا جی کی مانگے جو تیرا دل لوے۔ تو قرآن کی دعا حضرت عثمان سے دعونے والناس کے بعد
کھڑے ہو کر بالجہر دعا مانگی، پیچھے سب نے آمین کہا۔ تو ہمارے یہاں تو رواج نہیں، حالانکہ میرے جی میں آتا کہ مانگنی چاہیے، پر ساڑھے منگانا دعا مانگ دی وہ کہ اردو ہی نہ شروع ہو جائے۔ لیکن جو ہمارے، چونکہ ہمارے اکثر قرآن تراویح سنانے والے حافظ ہوتے ہیں، اب تو اللہ کا شکر ہے ایک بہت بڑی فوج تیار ہو گئی ہے، ورنہ پہلے ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کے حافظ آتے تھے، وہ اپنی بیچارے مہینے کی مزدوری لیتے تھے اور قرآن سناتے تھے جیسے تیز گام جا رہے، ڈک 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 ڈک، بس ذرا اللہ اکبر ولدوالین آمین دا پتہ لگتا ہے کہ اور کچھ نہیں پتا۔ ہماری جماعت تھی 1972 میں سیالکوٹ، وہ زمانہ وہ تھا جب ڈیرہ غازی خانی حافظ آتے تھے، مظفر گڑھی حافظ آتے تھے، تو ایسا ہی کوئی حافظ وہاں تراویح پڑھا رہا تھا، عرب ہمارے ساتھ تھے، تو کوئی 8ویں تراویح تھی یا 6ٹھی، مجھے لگی پیاس تو میں پانی پینے باہر نکلا، تو ایک عرب اس میں بڑھ 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 کرتا وہ باہر نکلا۔ میں نے کہا شیخ کیا ہو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا اسمع، سنو میری بات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن کو پڑھو کھول کھول کے۔ پہلے میں آپ کو ترجمہ کر دوں نا، پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ کہتا ہے قرآن کو پڑھو کھول کھول کے، اسمع یا اخی ان اللہ یقول وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا لا یقول دب 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 دب۔ تو وہ دب دب کا زمانہ نہیں ہے، اب تو بڑے اچھے اچھے حافظ ہیں، لیکن ہمارے ہاں دعائیں کسی کو آتی ہیں، یہ نہ ہو کہ 2 تراویح پھر دوبارہ ہی دہرانی پڑیں، ورنہ دعا مانگنی۔ اور وطر کی دعا ایسے جو شروع کروائی، جو وطر شروع کروائے وہ حضرت علی نے شروع کروائے۔ پہلے وطر کی جماعت نہیں ہوتی تھی، وطر کی جماعت حضرت علی نے شروع کروائی، اور اس میں جو دعا ہے جو امام مانگتا ہے، وطر کی دعا تو ہوتی سارے مانگتے ہیں، لیکن اس طرح اجتماعی شکل اور وطر کو باجماعت شکل دے کر تراویح کے ساتھ جو جوڑا ہے، حضرت عمر نے تراویح، حضرت عثمان نے دعا، اور حضرت علی نے وطر کی جماعت شروع کروائی۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو روشن فرمائے۔ وہ میرے نبی کے آفتاب و مہتاب تھے۔ میرے نبی نے کہا، میرا ایک صحابی ہے، جب آئے گا جنت کے دروازے پر تو سارے دروازے کھل کر کہیں گے مرحبا مرحبا۔ سلمان فارسی نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر۔ میرے نبی نے فرمایا میرا ایک صحابی ہے، میں جنت میں گیا تو میں نے محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا تو ہے۔ علی قریب بیٹھے تھے، ان کا یوں ہاتھ پکڑا ایسے اور کھینچتے 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 سینے سے لگا لیا، کہا علی خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ یہ سب سے انوکھی بشارت سنائی جو کسی کو نہیں سنائی۔ علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا، یہ ہاتھ یہاں رکھا تھا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو۔ تو علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے اور کی چاہیے، میں تو ان کو بھی نہیں چاہیے اس تو بعد۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کے 2 خادم، ایک خادم ہوگا، میرے 2 خادم ہوں گے، ایک طلحہ اور ایک زبیر، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ رمضان کی آمد ہے، اللہ سے مانگو بھائی، اللہ تعالی ہمیں یہ سلامتی والا دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان والا دے، صحت والا دے، عافیت والا دے۔ اور بھائی کسی سے لڑے ہوئے ہو، ماں باپ ناراض ہیں، معافی مانگ لو، کسی بھی غلط کام میں ہو توبہ کر لو، اور اللہ تعالی ہمت دے، تبلیغ میں ضرور وقت لگاؤ، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کم از کم 3 دن تو سارا مجمع لگا لے، نیت کرتے ہو سارے؟